سے فتنہ بھی نہ ہو، ان تمام چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے معاملہ، مثلا موبائل سے فتنہ نہیں ہوتا، دوسروں کو تنگ نہیں کرے گا، مسجد کے آداب سے واقف ہے اور اعتکاف کا مقصود بھی پورا کرے گا، تو پھر اس کا اعتکاف کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ کہ معتکف کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہوتا، ہاں سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ اعتکاف کے لیے پردے لگانا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حجرہ ٹائپ بنائیں گے سفید کپڑوں کا لگا کر تو پھر ہی اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ یکسوئی کے لیے خالی لگایا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایسے پردوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اسی طرح بعض معتکف اپنا منہ چھپا کر باہر نکلتے ہیں، ڈھاٹا سا باندھ دیتے ہیں اور پھر باہر نکلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چہرہ کھلا رہا تو کوئی اعتکاف پہ فرق پڑ جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ بالکل جائز ہے کہ آپ چہرہ کھول کر جائیں، چاہے چہرہ ڈھک کر جائیں۔ یوں ہی بعض معتکف حضرات کو دیکھا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بالکل باتیں نہیں کرتے ہیں، جیسے باہر نکلے تو اشارے کریں کہ باتیں کریں گے، یا باتیں ہی نہیں کرتے ہیں، خاموش رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی خاموش رہنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اچھی بات کرنے میں حرج نہیں، اور بری بات تو ہر جگہ ہی ممنوع ہوتی ہے۔ اب اعتکاف کا وقت یاد رکھیے، جب آپ نے 20واں روزہ رکھا، دن پورا ہوا، تو غروب آفتاب سے پہلے ہمیں مسجد میں داخل ہونا ہے۔ تو 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے ہمیں داخل ہونا ہے۔ اگر کوئی غروب آفتاب کے بعد داخل ہوگا تو اس کا یہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے داخل ہوں گے، اور پھر اگر 29 روزے ہیں تو 29ویں کے غروب آفتاب کے بعد ہم فارغ ہوں گے، اور اگر 30 روزے ہیں تو 30ویں روزے میں پورے غروب آفتاب کے بعد ہم وہاں سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو 10 دن کا کبھی اعتکاف ہوتا ہے، کبھی 9 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا ابتدائی وقت 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے ہے، یعنی مسجد میں آ جائیں، غروب آفتاب ہوتے ہی اس کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ آخر تک چلتا رہے گا۔ 29ویں کے غروب آفتاب یا 30ویں دن کا جو غروب آفتاب ہے اس میں یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہونا چاہیے، لہذا قطعاً اعتکاف کے اختتام پر خاص طور پر بہت سے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا جائے، مبارکباد دی جائے، ہمیں پیسے دیے جائیں، تو اس قسم کے کوئی فاسد خیالات نہیں ہونے چاہیے۔ اب سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ دوران اعتکاف ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیے کہ معتکف سمجھ لیجئے اس لیے مسجد میں آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کا پروانہ لے کر جائے۔ لہٰذا معتکف حضرات کو چاہیے کہ وہاں پر سونے کی کثرت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے اوقات کو تقسیم کر لیں، مختلف عبادات کے لیے ڈیوائیڈ کر لیں، اس طریقے سے کہ مثال کے طور پہ اس سے اتنے وقت میں قرآن عظیم کی تلاوت کروں گا، اس میں نوافل پڑھوں گا، اس میں اپنی سابقہ زندگی کی قضا نماز ادا کروں گا، اتنے وقت میں مطالعہ کروں گا، اتنے وقت میں درس کروں گا یا درس سنوں گا۔ تو یہ چیزیں اپنے آپ ٹائم کچھ اپنے اس طرح تقسیم کر لیں گے تو انشاءاللہ کوئی وقت ضائع نہیں ہوگا، اور اعتکاف کی برکات سے مکمل طور پہ فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ تو معتکف مسجد میں ہر کام وہ کر سکتا ہے جو جائز کام ہوتا ہے، لہذا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر الہی کرنا، درس سننا، نعت پڑھنا، نعت سنانا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مائک استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو معتکف کی آواز اگر مسجد سے باہر نکلے تو کوئی اعتکاف پہ فرق نہیں پڑتا، تو لہذا اگر وہ مائک استعمال کرنا چاہیں تو مائک بھی استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، لیکن اس سے اعتکاف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس طریقے سے اپنے اوقات اور خاص طور پر شب قدر جب آئیں، ان تاک راتوں میں تو خصوصاً پوری رات عبادت کرنی چاہیے، معتکف کو سونا ہرگز نہیں چاہیے۔ بہرحال سونا منع بھی نہیں ہے، لیکن اچھا ہے اپنا جا کر وقت گزاریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب یاد رکھیں کہ معتکف کے لیے مسجد سے بلا عذر باہر نکلنا ممنوع ہوتا ہے۔ یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر انسان بغیر کسی حاجت کے مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر گیا، چاہے بھول کر ہی نکل گیا ہو، اس کا اعتکاف فوراً ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اب تو مسجد کی 4 دیواری میں وضو خانے بھی ہیں، استنجا خانے بھی ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے دور میں نہیں ہوتی تھیں تو لوگوں کو مسجد سے باہر نکلنا پڑتا تھا اور جا کے وہ قضائے حاجت وغیرہ پوری کرتے تھے۔ اب یہ تمام معاملات مسجد کی 4 دیواری میں ہیں،
لہٰذا اب مسجد سے بلا عذر باہر نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ انہی جو مقامات ہیں ان میں فراغت وغیرہ حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر بالفرض کسی مسجد کے استنجا خانے وغیرہ ایسے ہیں کہ وہاں پر طبیعت کراہت کرتی ہے، گھن محسوس ہوتی ہے، اور وہاں پر یا رش بہت زیادہ ہے اور قضاء حاجت بہت شدید ہے، تو چند یہ ضرورتیں ہیں جن کی بنا پر باہر نکلا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر پیشاب کی شدید حاجت ہے، قضاء حاجت ہے، یا مطلب مثال کے طور پر نہانے کی حاجت ہو گئی، غسل واجب ہو گیا اور مسجد میں نہانے کا انتظام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں باہر جایا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی حاجت پوری ہو فوراً اپنے مسجد میں واپس آ جائیں۔ اور اس میں بھی اگر ایک مقام قریب ہے ایک دور ہے تو دور والے میں نہ جائیں، بلکہ قریب والے میں جا کر اپنی حاجت کو پورا کریں اور فوراً مسجد میں آ جایا جائے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو وضو خانہ ہے یا استنجا خانہ ہے اس میں بلا عذر معتکف جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ وضو خانے وغیرہ پر اگر وہ مسجد کی چار دیواری کے اندر ہے بلا عذر جانا بھی جائز ہوتا ہے، لیکن بلا ضرورت وہاں پر بیٹھنا وغیرہ جائز نہیں ہے۔ اپنے ضرورت کے لیے جائیں، یا جیسے ہاتھ وغیرہ دھونے گئے اور پھر فوراً اپنے اندر مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ مسجد کی مکمل طور پہ برکات حاصل ہوتی رہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بسا اوقات مسجد میں احتلام ہو جاتا ہے تو کیا اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جس سے روزہ ٹوٹے گا اس سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، جس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ چونکہ روزہ اعتکاف کے لیے شرط تھا، لہذا جس چیز سے روزہ ٹوٹے گا جب روزہ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ چونکہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی وجہ سے پھر اس سے مطلب اعتکاف پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اتنا مسئلہ ضرور ہے کہ اگر معتکف کی آنکھ کھلی اور اس نے محسوس کیا کہ مجھے احتلام ہو گیا ہے تو وہ ایک لمحہ بھی اب مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ فوراً تیمم کرے، چاہے وہ قریبی جو مطلب فرش ہے سنگ مرمر کا اس سے کر لے، یا دیوار اگر چونے کی ہے تو چونے کی دیوار سے وہ فوراً تیمم کرے اور پھر وہ مسجد سے باہر نکل جائے، اور باہر نکل کے پھر کسی سے کپڑے وغیرہ منگائے، غسل وغیرہ کرنے کے بعد مسجد میں آئے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کو کسی کو احتلام ہوا اور وہ ویسے ہی لیٹا رہا تب بھی گناہگار ہوگا، اور بغیر تیمم کیے مسجد سے باہر نکلا تب بھی گناہگار ہوگا۔ لہٰذا فوراً اٹھنا ہے اور فوراً تیمم کر کے پھر باہر نکلنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوران اعتکاف دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، حتی الامکان دینی باتیں ہی کریں، دنیاوی باتیں کرنا بلا عذر مکروہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کے دوران حتی الامکان اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، خوب عبادات کرنی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ معتکف کی دعا بہت مقبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے دوسروں کی بھی بخشش کا سامان کرتا ہے۔ آخری مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اعتکاف درمیان میں ٹوٹ گیا تو اب اس کی قضا کرنی ہوگی، اور قضا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد کسی بھی دن آپ ایسا کریں کہ مثلا غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں، رات یہاں گزاریں، اس میں سحری کریں، اگلے دن کے روزے کی نیت کریں اور پھر اگلا پورا دن مسجد میں گزار لیں، تو یہ اعتکاف کی قضا ادا ہو جائے گی۔ اس کے اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ضروری مسائل تقریباً ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ بقیہ مسائل انشاءاللہ مختلف پروگرامز میں آپ سنتے رہیں گے۔ اب اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔